ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ فرمائیے کیا بات ہے؟ ہیلو، آپ سے اصلاح ہونا چاہتا ہوں۔ اچھا، اصلاح کرنا چاہتے ہیں؟ اصلاح نہیں کرنا چاہتا، آپ سے اصلاح ہونا چاہتا ہوں۔ ہم سے اصلاح ہونا چاہتے ہیں؟ جی جی جی، مطلب یعنی دینی معلومات میں کچھ معلومات کر لو۔ اچھا، آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں؟ بتانا ضروری ہے کیا؟ ہاں ضروری ہے نا، بغیر پہچان کے کیسے بات کریں گے؟ ٹھیک ہے، بتا دوں گا میں۔ ابھی تو میرا یہ ماننا ہے جو اہل حدیث مسلک ہے نا، یہ دنیا کا سروشریشٹھ سب سے اچھا قرآن و حدیث کا قریب کا مسلک یہ جانتا ہوں میں۔ اچھا، میں تحقیق کر رہا ہوں ابھی تحقیق کر رہے ہیں آپ؟ میرے کو یہ سمجھ میں آ گیا یہ سچا ہے۔ اچھا، لیکن سنیے، میں اہل حدیث کے عالموں سے پوچھ رہا تھا جی جی، کہ آپ جو حدیثوں میں تحقیق کرتی ہیں تو حدیث رسول میں آپ کو شبہ ہے یا پھر محدثین میں شبہ ہے؟ کوئی جواب ہی نہیں دے پا رہا ہے۔ رسول میں شبہ ہے اور حدیث میں شبہ ہے، یہ میں نہیں جانتا۔ میرے پاس ایک حدیث موجود ہے، میں اس حدیث کو میں نے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ سنائیے اس کے بارے میں آپ کے بارے اس کا رائے کیا ہے بتائیے۔ نہیں سنائیے، کیا بات ہے؟ صرف اردو وطن پڑھتا ہوں۔ یہ آ کے بخاری شریف میں حدیث نمبر ہے 1039 کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ اس میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیب کی کنجیاں 5 ہیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ 5 گنوا یہاں پر۔ کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، کوئی نہیں جانتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس جگہ مرے گا، کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ ابھی تو ماشاءاللہ میں اللہ کے فضل و کرم سے یوٹیوب کے زمانے میں چکر میں لگا ہوا ہوں۔ یہ جتنے بھی بریلوی عالم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے کا سارا علم غیب معلوم ہے، ما کان و ما یکون کا علم ہے، اس طرح فرماتے ہیں۔ اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ما کان و ما یکون کا علم ہوتا، یہاں پر آپ اتنی بات نفی مت کریں۔ آپ نے حدیث سے بتایا علوم خمسہ کے بارے میں کہ اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں ہے۔ بالکل، بتائیے۔ ہاں جی، چلے ٹھیک ہے، دیکھیے بتائیے ہے نا۔ جی بتائیے۔ ہاں، سورہ جو ہے سورہ حجر ہے، ٹھیک ہے، آیت نمبر سورہ لقمان کی آخری آیت کا ترجمہ ہے۔ نہیں آپ نہیں، میں جو آپ کو سنا رہا ہوں آپ سنیے۔ پہلے میں سورہ آل عمران آیت نمبر 39 آپ کو سناتا ہوں۔ بتائیے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ ٹھیک ہے، وہ ابھی عبادت گاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریا، یعنی زکریا کا نام تو قرآن میں نہیں ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کا نام ہے، لیکن اس آیت میں جو ہے زکریا نہیں ہے، تو اسی لیے یہاں بات انہی کی ہو رہی ہے، تو یہاں جو ہے یعنی کر کے دے دی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام ہی کو خوشخبری دی جا رہی ہے۔ تو زکریا خدا تمہیں یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو خدا کے فیض یعنی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے خدا کے پیغمبر یعنی نیکوکاروں میں ہوں گے۔ مجھے یہ بتائیے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں فرشتے، ٹھیک ہے، بیٹا بھی بتا رہے ہیں، نام بھی بتا رہے ہیں کہ بیٹا ہوگا، نام یحییٰ ہوگا، نبی بھی ہوگا، صالحین بھی ہوگا، عورتوں سے دور رہے گا۔ اچھا، اللہ کے حکم سے بتائیں گے نا فرشتے؟ ارے تو اللہ نے بتایا نا، پھر فرشتوں کو اللہ نے بتایا نا۔ میں اتنا ایمان رکھتا ہوں فرشتوں پر جو اللہ کے حکم کو ادا کرنے والے ہیں۔ ارے پیارے، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ فرشتوں کو اللہ نے بتا دیا نا کہ ان کا بیٹا ہوگا، یحییٰ نام ہوگا، عورتوں سے دور رہیں گے، نبی ہوں گے، بتا دیا نا۔ جی جی، تو اللہ
یہ بتائیے کہ یہ فرشتے افضل ہیں یا ہمارے رسول اللہ افضل ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب ان فرشتوں کو اللہ بتا سکتا ہے تو ہمارے رسول اللہ کو نہیں بتا سکتا؟ بتا سکتا. تو پھر یہی تو لیکن ہم کہتے ہیں اس آیت کا جو مطلب ہے، جو آیت آپ پڑھے ہیں، از خود سے یعنی اللہ کے بغیر بتانے سے کوئی نہیں جانتا. ٹھیک ہے جی. ہاں. اب میں آپ کو نا جو ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، بخاری شریف میں ہے، پتہ نہیں بخاری شریف میں ہے یا غالباً جو ہے ابن ماجہ میں ہے، میرے پاس وہ حدیث ہے، انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا. ٹھیک ہے جی. اس حدیث میں اس کا میں ابھی آپ کو فی الحال یہ بتا دیں. ہاں صحیح بخاری حدیث نمبر 318. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی. کہ جہاد میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ مقرر فرمایا. یہ کس کے تعلق سے؟ چھوڑیے چلو، جو حدیث میں ابھی مفہوم ان کا بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، جنگ بدر کا واقعہ ہے، جی. یعنی کہ جنگ ہونے سے ایک دن پہلے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے اپنے صحابہ کو بدر کے میدان میں لے جا کے فرماتے ہیں کہ کل فنا شخص یہاں مرے گا. لکیر پھاڑتے ہیں کہ فنا شخص کل یہاں مرے گا، فنا یہاں مرے گا، فنا یہاں مرے گا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن ہم نے ان لوگوں کو اسی جگہ پر پایا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ فنا جو ہے یہاں مرے گا. جی. اب بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کل کی بات بتا رہے ہیں اور کون کہاں مرے گا وہاں کی بات بتا رہے ہیں. تو مطلب یہی ہوا نا پیارے کہ اللہ کے بتانے سے بتا رہے ہیں، خود سے تو نہیں جانتے تھے. ہاں ٹھیک ہے، میں نے حدیث پر میرا ایمان ہے، میں اس کو صحیح مانتا ہوں. میں اس کے حدیث پر میرے پر کوئی جرا نہیں نا. میں اس کو صحیح مانتا ہوں، اس حدیث کو صحیح مانتا ہوں. جو اللہ کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بات پہنچی وہ اللہ نے جو سکھا دیا. ٹھیک ہے، اللہ نے جو سکھا دیا. ٹھیک ہے، اب میں آپ کو اور بھی بتا دیتا ہوں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے. ایک منٹ اور اللہ کے علاوہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتے. ہاں نہیں جانتے، لیکن قیامت کے آثار میں سے میرے نبی نے سب کچھ بتا دیا ہے سوائے خالی سن کے. خالی سال نہیں بتائے، دن بتا دیے، تاریخ بتا دیے. جمعہ کا دن 10ویں تاریخ محرم کا مہینہ، عصر کے اور مغرب کے درمیان قیامت قائم ہوگی، واقع ہوگی. لیکن خالی سال نہیں بتایا، پتہ نہیں نا. کم سے کم ابھی وہ جمعہ کا دن ہے، عصر مغرب کا وقت ہے، وہ تو لمحہ بتتا نہیں نا. کیا چیز؟ اگر یعنی جمعہ کا دن ہے، مغرب اور عصر اور مغرب کا درمیان کا جو وقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائے، اس کو پریڈکشنز بولتے ہیں، بتائے. اس پر ہمارا ایمان ہے، ہم اس کو کوئی منع کر رہے ہیں. کوئی بات نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے یہ پانچوں علموں کے بارے میں آیا نا کہ یہ 5 چیز کوئی نہیں جانتا. الحمدللہ میں نے قرآن مجید کی آیت سے حدیث ہے، ویسے میں اور بھی آپ کو بہت سارے دلائل دے سکتا ہوں اس پر. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نہیں میری بات سنیے، مطلب اس کا یہی پیارے پہلے میری بات سنو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے، جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین و آسمان کا علم جانتا ہے، اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے. اللہ کے نہیں معاذ اللہ کے برابر بندہ کیسے جان سکتا ہے؟ استغفر اللہ، میرا زبان میں اس طرح میرے زبان سے بات بھی نکلنا صحیح نہیں ہے. یہ معاذ اللہ نہیں، ایسی بات نہیں. دیکھیے اللہ جو ہے وہ خالق ہے. معافی چاہتا ہوں. جی اللہ خالق ہے، سارے کے سارے مخلوق ہے. جی بتائیے. مخلوق کے پاس جو کچھ بھی ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جس کو جتنا دیا ہے اس کے پاس اتنا ہے. تو ہمارے رسول اللہ کو اللہ نے سب سے زیادہ دیا، اور سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن سکھا دیا. قرآن کہتے ہیں وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کا روشن بیان ہے قرآن میں. جی تو اسی لیے الرحمن علم القرآن، رحمان نے قرآن سکھا دیا اپنے محبوب کو. اور علمہ البیان سے ابن کسان کا آپ اگر تفسیر پڑھیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ ما کان و ما یکون بھی سکھایا ہے. اور یہاں مراد حضرت ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بیان سے مراد ما کان و ما یکون ہے. اور مسلم شریف کی روایت اور بخاری شریف کی روایت کہ وہ روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز فجر کی نماز پڑھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. آپ نے بیان فرمایا تھا کہ ظہر کا وقت ہو گیا. پھر آپ نے نیچے آئے اور اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی. پھر آپ ممبر پر دوبارہ جلوہ افروز ہوئے. پھر آپ نے بیان فرمایا تھا کہ عصر کا وقت ہو گیا. پھر آپ نیچے تشریف لے آئے، پھر آپ نے نماز پڑھائی. پھر آپ جو ہے ممبر پر جلوہ افروز ہوئے. پھر آپ نے بیان فرمایا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا. راوی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائے خلق سے لے کر کے، یعنی جب سے دنیا بنی ہے، ابتدائے خلق سے لے کر کے جہنمیوں کے جہنم میں جانے اور جنتیوں کے جنت میں جانے تک سب کچھ بتا دیے. یہ حدیث کہاں پر؟ میں آپ کو بھیج دوں، آپ کا اسی نمبر پہ واٹس ایپ ہے.
میرا واٹس ایپ میں دوسرا نمبر پہ ہے واٹس ایپ. تو آپ مجھے واٹس ایپ نمبر دیجیے گا انشاءاللہ عز و جل. میں قرآن کی یہ حدیث آگے کون سے یہ دونوں نا خود جو دو ایک اور 2 نمبر جو کتاب ہے نا کتب صحاح میں بخاری اور مسلم دونوں ماشاءاللہ بخاری اور مسلم میں ہے. ٹھیک ہے الحمدللہ. اور ہم بریلوی سنیوں کا جو عقیدہ ہے الحمدللہ ہمارے جو ہے قرآن اور حدیث سے ہی ثابت ہے. ہم نئے گھڑے نہیں ہیں. نہیں ہر ایک بھی جتنا 73 فرقے بن گئے سب تو یہ سب سب یہ دعویٰ ہے اس کو عمل کرنے والے. میرے بھائی سنیے یہ جو 73 فرقے دیکھیے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حدیث سے اگر آپ اندازہ لگائیں گے نا آپ کو معلوم ہوگا. دیکھیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہ میرے امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جیسے ان بنی اسرائیل تفرقت علی 72 ملۃ تفترق امتی. بنی اسرائیل 72 میں جو ہے بڑھ گئے 72 فرقوں میں. میرے امت 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے. کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ. 72 جو ہے وہ جہنم میں جائیں گے ایک جو ہے وہ جنتی ہوں گے. ٹھیک ہے. اب میرے آقا دوسری طرف فرماتے ہیں دوسری حدیث ہے کہ میرے آقا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچ کر فرمایا یہ اللہ کا راستہ ہے سیدھا راستہ ہے. پھر ان کے دائیں بائیں لکیر کھینچ کر فرمایا یہ بھی راستے ہیں مگر ان میں سے ہر ایک پر شیطان بیٹھا ہوا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے. اب اس حدیث سے آپ دیکھیں کہ یہ حدیث جو ہے نا جو سیدھا راستہ پہلے نبی پاک نے کھینچا یعنی کہ وہ سیدھے راستے پر چلنے والے لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. پھر دائیں بائیں کھینچ کر فرمایا کہ اسی سیدھے راستہ میں سے چلنے والے لوگ دائیں بائیں ہو کے نکل جائیں گے. نہیں کوئی جتنا بھی محنت کرتا ہے جو بھی مومن بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھتا ہے بعد میں جتنا محنت کرتا ہے جنت کو قریب ہونے کے لیے اتنا محنت کرتا ہے نا. کوئی بھی جان بوجھ کے جہنم میں جانا نہیں چاہتا. نہیں پیارے بات وہ نہیں ہے. بات عمل سنیے میری جان بوجھ کے کوئی جانا نہیں چاہتا لیکن بہت سارے دھوکے میں جاتے ہیں سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں. بزنس مین میری بات سنیے کوئی بزنس مین جو ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم نقصان کا سودا کریں لیکن ان کی نا اہلی نا سمجھی کی وجہ سے ان کو جو ہے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی تو ان کی خود کی غلطی ہوتی ہے نا. نہیں یہی میں فرما رہا ہوں نا. ہاں اس لیے ابھی دیکھو ہم جتنا بھی ہم قرآن کا ماشاء اللہ الحمدللہ اللہ کا فضل و کرم سے میں بھی جتنا قرآن کے ترجمے کے ساتھ میں نے پڑھا جہاں پر بھی ہم اللہ سے مدد مانگنے کا ذریعہ ملتا ہے نا اللہ تعالیٰ خود فرماتے مجھ کو پکارو. اس پر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہے اللہ سے مدد مانگنا کیونکہ اللہ تو سب کا رب ہے. اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے. ٹھیک ہے. یہ مدد کے تعلق سے اللہ سے سب سے افضل اور بہتر ہے. الحمدللہ میرا یہ عمل ہے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلا. ہاں کبھی کبھی بزرگوں کا وسیلہ بھی لگاتا ہوں کبھی کبھی بزرگوں سے جو ہے سے مدد کرنا افضل اور اعلیٰ ہے. جتنے بھی بڑے کے عالموں کے بیان سنتا ہوں وہ مفتی اکمل قریشی پاکستان کے ایک عالم ہے مفتی اکمل کر کے انہوں خود فرماتے سب سے افضل اعلیٰ ہوگا ہی نا بھائی. وہ خالق ہے سب سے بڑا بادشاہ ہے اس سے اگر مانگیں گے تو وہ تو افضل ہی ہوگا نا. نہیں ہمیشہ سنتا ہے ہمیشہ ہماری ہر وہ دیکھیے یہ ایک الگ مسئلہ آ گیا. ابھی آپ نے جو ہے مدد کے تعلق سے ابھی آپ نا اس پہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس پر یہ پہچاننے کے لیے تو آپ اس بات پر غور کیا کہ یہ دیکھیے کہ میرے رسول اللہ نے سیدھا راستہ سیدھا لکیر کھینچ کر فرمایا کہ یہ صراط مستقیم سیدھا راستہ ہے اللہ کا راستہ ہے اس میں سے ہی چلنے والے لوگ نکل کر گمراہ ہوں گے. تو آپ دیکھیں کہ جو فرقہ نیا پیدا ہوا وہ کس میں سے نکلا ہے. آپ بس اس چیز کو اگر جان لیں گے نا میرے بھائی تو آپ گمراہی سے بچ جائیں گے. ہم کو نکلنے والے ہم جتنی ایک منٹ میرا دل کی جو بحث ہے نا میرے دل کی جو بات میں تم سے بول رہا ہوں ابھی دیکھو شیعہ لوگ ہم سبھی کا ہم کافر مانتے اس وجہ سے وہ بہت سارے صحابہ کو عقائد کے اعتبار سے عقائد کے اعتبار سے بہت سارے صحابہ کو لعن طعن کرتے ہیں وہ بہت سارے صحابہ کو معاذ اللہ استغفر اللہ وہ جتنی بولی بولتے ہیں ہم ارے ان کو چھوڑ دے. شیعہ قادیانی جو بھی ہم جن کو بھی اگر غلط مانتے کافر مانتے ہیں ان کے عقائد کے بنیاد پر مانتے ہیں ان کے اعمال کے بنیاد پر نہیں. کلمہ تو سب پڑھتے ہیں نماز تو سب پڑھتے ہیں. جی کلمہ پڑھنا فرض نہیں نا جنت جانے کے لیے. نہیں کلمہ پڑھنا تو ہے لیکن کلمہ کے ساتھ کلمے کے جو تقاضے ہیں ان کو نبھانا ضروری ہے. اگر آپ کلمہ پڑھتے ہیں ان کے تقاضے کو نہیں مانتے تو پھر آپ مومن ہو ہی نہیں سکتے. جیسے کہ جیسے قرآن کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ. کچھ لوگ ہوں گے جو کہیں گے میں ایمان لایا اللہ پر اور آخرت پر یعنی وہ کلمہ پڑھنے والا ہوگا. سیدھا اس کا مطلب یہی ہے. مگر رب فرماتا ہے وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ مگر وہ مسلمان نہیں ہوگا. بالکل ہاں. تو اسی لیے ہم اگر کسی کو کافر سمجھتے ہیں نا میرے بھائی تو ان کے اعتقاد کے اعتبار سے اگر ان کا عقیدہ
صحیح ہے، تو ہمارا وہ اپنے آپ کو بریلوی کہے، گجراتی کہے، لندنوی کہے، جو بھی کہے، فرق نہیں پڑتا. عقیدہ ہم سے ملا، عقیدہ ہم سے ملا، وہ ہمارا بھائی ہے. اور اگر عقیدہ ہم سے نہیں ملا، وہ اپنے آپ کو بریلوی بھی کہے، کچھ بھی کہے، اہل سنت کہے، کچھ بھی کہے، ہم ان کو کافر ہی مانیں گے، کیونکہ عقیدہ جو ہے ان کا ٹھیک نہیں ہے. اور یہ عقیدہ آپ دیکھیے، یہ عقیدہ جو ہے نا، یہ جو مذہب اسلام ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے صحابہ کو سکھایا، صحابہ نے تابعین کو سکھایا، تابعین نے تبع تابعین کو سکھایا، تبع تابعین نے بزرگان دین کو سکھایا. اب بزرگان دین سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے. تو اس لیے آج کے دور میں جس کا عمل اور جس کا عقیدہ آج سے پہلے کے بزرگوں سے ملے گا، وہی حق پر ہوگا، کیونکہ دین ڈائریکٹ ہم کو نہیں ملا ہے، یہ ذریعے کے تحت دھیرے دھیرے ہم تک پہنچا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہم سے پہلے جو تھے جی تو ان سے جن کی بات ملے گی وہ حق پر مانے گا. اب جن کے پاس نہیں ہوتا ہے، جیسے اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں اب ان کے پاس تو بزرگوں تو چھوڑیے، بزرگوں سے پہلے کے بھی دلیل ان کے پاس نہیں ملتے. یعنی بزرگوں سے پہلے تبع تابعین جو ہیں، ان کے عقیدے سے ان کے عقیدے نہیں ملتے. اس لیے یہ ڈائریکٹ کیا کہتے ہیں، بھائی ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم قرآن کو مانتے ہیں. ارے تو صحابہ اور قرآن سے تمہاری تو ملاقات ہوئی نہیں ہے. بات تو آسان سے بہت آسان سے اب بول دی، ان کے عقیدے ملتے نہیں کر کے بتائیں نا کون سا عقیدہ ملتا نہیں، کس طرح ملتا نہیں. بہت سارے عقائد ایسے نہیں ملتا ہے. جی جی جی. اگر کوئی ایسا ایک عقیدہ بتا دو نا، کم سے کم جو عقیدہ ان کے ساتھ قرآن سے نہیں ملتا ہے، حدیث سے نہیں ملتا ہے، صحابہ سے نہیں ملتا ہے، ایسا کوئی چند عقائد بتا دو نا. جی 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 ایسے بہت، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بذات عرش پر ماننا، اور جیسے کہ آپ کا ہو گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرح ماننا. الرحمن علی العرش استویٰ کر کے. ہاں تو وہ مشابہات والی آیت ہے، اور مفسرین نے صفات کا ذکر کیا ہے، ذات کا ذکر کسی نے نہیں کیا ہے. اللہ اللہ اللہ. تو بذات رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے سوال کیا گیا اگر عرش کہاں پر ہے، اگرچہ کوئی بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عرش پر نہیں مانے گا، ہر جگہ مانے گا. جھوٹ باندھتے ہیں یار آپ لوگ، یہی تو غلط چیز ہے نا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے جو روایت کرتے ہیں ان کا بتاؤ کون ہے وہ روایت کرنے والا. 200 سال کا فرق ہے، 200 سال کے بیچ والے راوی کہاں گئے؟ وہ جھوٹ باندھتے ہیں آپ لوگ نا. وہ چھوڑیے، مجھے آپ یہ بتا دیجئے کہ چلو اسی مسئلے پر اگر آپ بات کرنا چاہیں تو جب عرش نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تب اللہ کہاں تھا؟ اور جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب اللہ کہاں رہے گا؟ اللہ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم ہے نا. جس طرح اللہ کی شان ہے اس کے مطابق رہے گا نا. یہی تو ہم لوگوں کا یہی عقیدہ ہے، صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور ہم جو ہے مسلمانوں کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ ازل سے جیسا تھا ویسا ہے، ویسا ہمیشہ رہے گا. وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. جب عرش کرسی زمین آسمان کچھ بھی نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب کچھ بھی نہیں رہے گا تب بھی وہ رہے گا. بالکل ہاں تو وہ جیسا تھا ویسا ہے، ویسا ہی رہے گا. وہ بدلتا نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا نہیں ہے. آپ کے جو مطلب کو ہم مانیں گے، اللہ خود فرماتا ہے نا الرحمن علی العرش استویٰ کر کے. میں نے ساتھ ہاں تو یہ متشابہات والی آیت ہے. میری بات حدیث کے اندر بھی موجود ہے، بہت سارے ایسے 6 اور 7. ہاں تو میں نے تو آپ کو کہہ دیا، لیکن کس مفسر نے کہا ہے کہ اللہ بذات ہے؟ ذات کے اعتبار سے ابن تیمیہ کے علاوہ اور اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والوں کے علاوہ کس نے کہا؟ آپ تفسیر میں نہیں دکھا سکتے کہ کسی نے یہ کہا کہ اللہ بذات عرش پر ہے. یہ ابن تیمیہ پہلا شخص ہے جس نے بذات کا جو ہے اضافہ کر کے عقائد میں جو ہے گڑبڑی کیا ہے. خیر چھوڑیے، آپ اصلاح کرنے چاہتے تھے، اس لیے میں آپ کا اصلاح کی طرح، اصلاح کے حساب سے آپ کے ساتھ بات کر رہا تھا. میں نے ابھی دیکھو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سنیے، آپ دیکھیے، آپ تو ویسے اگر آپ نے کبھی اللہ کہ نبیوں ولیوں کے شان میں اگر گستاخی نہیں کی ہے تو آپ کو ہدایت مل جائے گی. اگر آپ نے کبھی گستاخی کی ہے تو پھر ہدایت نہیں ملے گی. ہم بے شک اللہ سے میں اتنا ڈرتا ہوں، اللہ سے بہت بے شک ڈرتا ہوں. میں فرما بتا نہیں سکتا. اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ کے ولیوں سے ڈرتا ہوں، اللہ والوں سے ڈرتا ہوں. چلیے ماشاء اللہ، اگر آپ اللہ والوں کی اگر توہین نہیں کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہدایت آپ کو مل جائے گی. نہیں کروں گا میں، بے شک توہین نہیں کروں. ان کے جو ناموں کے اوپر جو چھوٹے چھوٹے کرامات لکھے ہیں نا، ان سے میں نفرت کرتا ہوں بس، اور کچھ بھی نہیں. نہیں تو دیکھیے نا، کرامات جو ہیں تو اب کرامات کو کیا ساری کرامتیں غلط ہیں؟ ساری کرامتیں غلط کر کے میں نہیں مان رہا ہوں. جو جھوٹے کرامات ان پر جو فلانے کچھ ہے جن میں گڑبڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اس بات کو ہم لوگ بھی مانتے ہیں کہ کچھ دیکھے نا کہ یہ بہت پرانی باتیں 600 700 800 سال کی باتیں ہیں، تو اس میں ہے نا کہ کچھ لوگوں نے گڑبڑی کیا ہے، لیکن ساری باتیں غلط نہیں ہیں. جی بھائی بستانی رحمۃ اللہ علیہ، میں پھر بھی رحمۃ اللہ علیہ کر کے میں فرما رہا ہوں، ان کی غلطی ہوئی یا نہیں ہو میرے کو پتہ نہیں. ان کے بارے میں ایسے کتابوں کے اندر ایسے عقائد لکھے ہیں
جو یومل قیامت کے دن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جھنڈا ہو طرح سے جانتے ہوں گے، مقام محمود، لواء الحمد، لواء الحمد اس کو بول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے سے اونچا رہے گا بائی اٹھا میں۔ ارے یار آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آواز آپ کی کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ جی نہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مقام سے بھی اونچا بتا کر کسی ولی کو نہیں، پہلی بات آپ نے وہ عبارت پڑھی ہے، آپ نے وہ عبارت پڑھی ہے، آپ نے سنا، اسی لیے تو یار دیکھو اہل حدیث، میری بات سنیے کہ اہل حدیث میں پہلی بات بزرگوں کے کچھ ایسے الفاظ ہیں جن کو ہر ایرے گیرے نتو خیرے سمجھ ہی نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، کیونکہ حدیث پاک میں بھی ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ نہ اہل کو علم سکھانا ایسا ہے جیسا کہ سور کے گلے میں ہیرے جواہرات سونے کا ہار پہنا دینا، یعنی جو جس کا اہل ہے اس کو وہی چیز سکھاؤ، اور نہ اہلوں کے سامنے ایسی بات نہ کرو جسے وہ فساد پھیلا دے۔ نہیں، فساد پھیلانے کی بات کیا ہے؟ جو بات کتاب میں لکھی ہے اسی بات کو میں نے میری بات سنی، پہلی بات آپ نے سن کے جو بولا نا معاذ اللہ کے نبی پاک کے جھنڈے سے بڑے ہیں، تو وہ غلط بات ہے، لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ جھنڈے سے اونچا رہے گا ان کا جو جھنڈا، وہ آپ نے پڑھا نہیں نا، تو آپ نے کیسے مان لیا؟ آپ نے کیسے مان لیا؟ نہیں سبحانی ما آدم شانی کرتی اس کے اندر جو الفاظ استعمال کیے ہیں، سبحانی ما آدم شانی، میرا شان اتنا ہوگا، ایک دم بہت بڑا اونچا رہے گا، میرا شان بہت بڑی پاک رہے گی، کرके اس طرح کی باتیں لکھی ہے۔ نہیں، میری بات سنیے آپ، جب تک سبحانی ما آدم شانی اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے بتائیے؟ کیا چیز؟ سبحانی ما آدم شانی، پہلی بات آپ نے تو ابھی کہا کہ میں نے سنا ہے، آپ نے پڑھا ہے کیا؟ ہاں، میں پڑھنے میں بھی سننے میں اتنا دیکھیے یار، میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ اہل حدیث کا جو فتنہ ہے، یہ جو انگریزوں سے نام مانگ کے لیا ہے، ثناء اللہ مرتصری نے تفسیر ثنائی میں لکھا ہے کہ پہلے ان کو وہابی کہا جاتا تھا، انہوں نے انگریزوں کی خدمت کی، انگریز نے جاگیر ان کو دیے اور ان کو انگریزوں نے نام دیا اہل حدیث کا، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ میرے پاس کتاب ہے تفسیر ثنائی، میں آپ کو بھیج دوں گا، ٹھیک ہے۔ دنیاوی جتنے بھی معاملات ہیں اس کو یعنی اس کو پیر کے نیچے دبا دو۔ نہیں، وہ اپنے اہل حدیث، اسی لیے میں کہتا ہوں نا کہ یہ لوگ بہت شیطانیت کرتے ہیں۔ میں یہ پوچھ رہا ہوں، سنیے، آپ بھاگے مت، ہزار موضوع پہ نہ جائیں، ایک موضوع میں پہلے بات آپ مجھے پہلے بات کریں، یہ جو ہے ارے آپ نے ابھی پڑھائی نہیں ہے، تو آپ کا جو جس سے آپ نے سنا ہے وہ آپ کا خدا ہے یا رسول ہے؟ خود لکھا ہے۔ نہیں، چھوڑے نا، لکھا، اب پتہ نہیں لکھا بھی ہے یا نہیں لکھا ہے۔ نہیں، بالکل لکھا ہے، میں اگر اس کی کاپی چاہیے میں بھیج سکتا ہوں۔ چلے ٹھیک ہے کتاب، لیکن ابھی آپ نے تو بولا کہ میں نے سنا ہے، پڑھا نہیں ہے۔ سنا بھی ہے، لیکن اس لیے کہتا ہوں وہابی جھوٹا ہوتا ہے، پکا جو ہے یہ مکر کرنے والے، دجل کرنے والے ہوتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ آج آپ جیسے شیطانوں پر اللہ کی لعنت ہو، ٹھیک ہے۔ مجھے یہ بتائیے، پہلے آپ نے جو علوم خمسہ پر بات کیا نا، دیکھیے آپ لوگوں میں ہمت تو ہے نہیں کہ سامنا، اب علوم خمسہ پر میں آپ سے مناظرہ کر رہا ہوں، چلو بات کرو آپ۔ علوم خمسہ میں جیسے میں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فنا کل مریں گے، فنا جگہ مریں گے۔ اب بتاؤ کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کے بتانے سے کل کی بات جانتے ہیں، کون کہاں مرے گا جانتے ہیں، آپ مانتے ہیں اس کو؟ بالکل مانتا ہوں میں۔ ہاں، لیکن جو نہ مانے، جو نہ ماننے والا کوئی نہیں رہے گا۔ نہیں، جو نہ مانے وہ کیا، وہ جو ہے گمراہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بالکل گمراہ ہوگا۔ ہاں چلیے ٹھیک ہے، آپ نے اہل حدیث کو گمراہ ثابت کر دیا، اس لیے کہ اہل حدیث مطلقاً نہیں مانتے۔ کیوں؟ اہل حدیث مطلقاً نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، جو حدیث بتائے، جو حدیث بتائیے وہ صحیح حدیث ہے، وہ سن بھی سکے، پڑھ بھی سکے، لیکن نہیں مانتے نا، اہل حدیث نہیں مانتے نا، اہل حدیث نہیں مانتے، اہل حدیث نہیں ماننے کی بات ہی نہیں ہے۔ چلو آپ نے چلیے ٹھیک ہے، آپ نے ثابت کر دیا، ٹھیک ہے۔ جی چلیے علوم خمسہ میں اب اس میں تو بات ہو گئی۔ آپ مجھے یہ بتائیں، میں نے آپ کو بتایا کہ میرے نبی نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ ہے، ان میں اور ان کے آگے دائیں بائیں لکیر کھینچ کر فرمایا کہ یہ بھی راستے ہیں، ان میں ہر ایک راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو اپنی طرف بلاتا ہے۔ تو اس سیدھے راستے میں چلنے والے لوگ دائیں بائیں ہو کر کے نکلیں گے، یعنی کہ شیطان کے راستے میں جائیں گے۔ آپ بتائیے کون ایسا بریلوی، کون ایسا اہل حدیث اپنے آپ کو کہنے والے ہیں جو بریلوی بنتے ہیں، اور جتنے اہل حدیث بنے ہیں وہ کہاں سے بنے ہیں، کب بنے ہیں، ذرا مجھے بتائیے۔ اہل حدیث وہ وقت سے بنے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دھرتی پہ آئے، جس وقت سے پیغام شروع ہوا نبوت کا،
जमाना शुरू हुआ उस वक्त से अहले हदीस का माना क्या है, वो माना कुरान व हदीस पर उसके ऊपर अमल करने वाला। अच्छा ये बताइए, अहले हदीस का माना आप ज्यादा जानते हैं या सहाबा ज्यादा जानते थे? नहीं मैं बता रहा हूँ, एक मिनट बताइए। नहीं मुझे आप जवाब दीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए, अहले हदीस का माना आप ज्यादा जानते हैं या सहाबा ज्यादा जानते थे? बिल्कुल साहबा ज्यादा जानेंगे, हमारा क्या मुकाम है? तो साहबा ने क्यों नहीं कहा? अब ये बताइए, आप ज्यादा जानते हैं या मुहद्दिसीन ज्यादा जानते थे? नहीं जो अहले हदीस में इसमें गलत क्या है? इसके नहीं गलत है, इसलिए गलत है कि ये फिरका बना लिया है अहले हदीस। हालांकि अहले हदीस के हम भी कायल हैं, जैसा कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम उनको अहलुल हदीस मानते हैं शोबे के एतबार से, मसलक के एतबार से उनको शाफई मानते हैं, अक़ाइद के एतबार से अहले सुन्नत मानते हैं। हर एक इमाम, हर एक मुहद्दिस कुरान हदीस पर अमल किया। अब मुझे बताइए ना, नहीं मुझे ये बताइए, इमाम अबू हनीफा से लेकर इमाम शाफई से लेकर इमाम मालिक से लेकर इमाम अहमद बिन हंबल तो उनके हदीस, कुरान और हदीस को ये अपना। अरे यार, आप उनके अमल पर अमल कहाँ कर रहे हैं? आपका तो दीन उनसे मिलता ही नहीं है, आपने तो खुद से अमल करने का दावा तुम भी कर रहे हैं, अमल करने का दावा हम भी कर रहे हैं। हाँ, तो हमारे पास दलील है ना। हाँ, हमारे पास दलील है, आपके पास दलील नहीं है। हमारे पास भी दलाइल है, आप फरमा रहे हैं। नहीं सुनिए, हमारे पास दलाइल मौजूद है, हमारे पास भी दलाइल मौजूद है। नहीं आपके पास नहीं है, मैं दलील दे रहा हूँ। सुनो, ये दीन जो है ना, नबी पाक से मुंतकिल होकर सहाबा में तक जो है मुंतकिल हुआ, सहाबा से जो है मुंतकिल होकर जो है ताबईन को मिला, ताबईन से तबा ताबईन, ऐसे बुजुर्गान दीन से हमको मिला है। आप अपने किसी अहले हदीस आलिम का नाम 200 साल पहले जो आपका आलिम था उनका नाम मुझे बताइए। 200 साल पहले आपका कौन आलिम था? 200 साल या 300 साल पहले आप अपने जमात के 2-4 आलिमों का नाम बताइए। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस चलबे। अच्छा आप उनको मानते हैं? आपके आलिम है, वो बुजुर्ग हैं आपके? वो सबसे तो वो तो फैलाने वाले थे। अरे तो सबसे पहले जी बताइए। उनका तो अकीदा तो कुछ और है, वो तो खड़े होकर के सलाम पढ़ने को जायज समझते हैं, मिलाद के कायल हैं, फातिहा के कायल हैं। नहीं सबसे पहले वो क्या, एक मिनट, वो सबसे पहले क्या थे? बरेलवी थे। बाद में अब उनका जो मक्का गए और बाद में उधर आके हज और उम्रा करने के बाद में उधर आके कुरान हदीस को सही तरह से तर्जुमे के साथ उसको पढ़ा लिखा, बाद में वो सभी बदल दिए ना उनका पूरे बरेलवी का। मतलब हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा अरब में गए थे पढ़ने के लिए, तो उस वक्त अरब में कौन था? पढ़ने के लिए अच्छा अच्छा, ये सऊदी हुकूमत अरब में कब जो है कब्जा किया है? कितने साल पहले? 1924। उससे पहले वहाँ पे कौन लोग थे? क्या ये सल्तनत? हेलो जी, सल्तनत उस्मानिया। हाँ, तो सल्तनत उस्मानिया के मानने वाले के अकायद क्या है? वो तो क्या करते थे? नहीं तो ये हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा के जमाने में कौन थे? जब हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा जाते थे अरब शरीफ हज उम्रा के लिए, तो उस वक्त वहाँ कौन था? उस वक्त वही थे ना जो सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत मौजूद थी। हाँ, तो फिर वहाँ जाकर के हजरत शेख वलीउल्लाह शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा तुम जैसे वहाबियों का अकीदा कैसे लेके आए? हाँ बिल्कुल, जो कुरान हदीस पढ़ेंगे वो अहले हदीसों का माना ही समझ में आएगा ना। तो यही मैं पूछ रहा था प्यारे कि हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा के अकीदा से तुम्हारा अकीदा क्यों नहीं मिलता? वो तो इल्म गैब के कायल हैं, वो हाजिर और नाजिर के कायल हैं, वो मिलाद फातिहा के क़याम के कायल हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं जी। जो उनकी जो किताब है, उनकी किताब मेरे पास मौजूद है, अशहदुल लम्हात हुज्जतुल्लाहिल बालिगा, उसका थोड़ा बहुत जानकारी किया मोहम्मद अली मिर्जा की वजह से। वो किताब तो मेरे पास मौजूद नहीं है, उसके अंदर से भी अकायद आगे अहले हदीसों के माकायद उनके जी, उनके अकायद अहले हदीस के अकायद। ये मिर्जा तो पक्का झूठा है। ये तो अभी फिलहाल नया एक ऑडियो बनाया है तिरमिजी शरीफ से, एक हदीस का जो सनद उनके अलबानी ने सही कहा है, उसको उतार दिया था। इतना बड़ा झूठा मक्कार है लानती, वो उनको छोड़ो, हमारे पास नहीं। आप नहीं बालिगा तुम्हें पढ़े नहीं होंगे। तुम्हारा किस अकीदे से उनका अकीदा मिलता है? हमारा सारे के सारे अकायद मिल जाते हैं। अरे कहाँ मिलता है यार? हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी अलैहिर्रहमा तो जो है रूहों के जो है इमदाद के कायल हैं, क्या अरवाह इमदाद करती हैं, ज़ियारत क़ुबूर के कायल हैं, पुकारने के कायल हैं। तुम्हारा कहाँ है यार? नहीं कुरान हदीस से जो बात साबित नहीं होगी वो बाद में वो कैसे साबित हो जाएगी? चलो मुझे ये बताओ, तो फिर मुझे ये बताओ, तो आज से 200 साल के पहले तुम्हारे कौन आलिम है? किससे तुमको दीन मिला है? ये जी, तुमको दीन ये मिला किससे?
हाँ जी, दीन किससे मिला? आलिमों से मिला, बुजुर्गों से मिला। कौन कौन? हाँ तो बुजुर्गों, फिर तो तुम बुजुर्गों को मानते ही नहीं हो। जहाँ बुजुर्गों की बात आती है तो कहते हैं हम कुरान हदीस, मतलब बुजुर्गों ने कुरान हदीस नहीं समझा। आज ये अंग्रेजों ने तो आप लोगों को पैदा किया तो आप लोग समझ गए। अगर दुनिया में क्या अंग्रेजों ने क्या क्या दिन इस्लाम को फैलाया, क्या कुरान अरे तो हदीस का अंग्रेज नहीं नहीं, अंग्रेज पहले फैलाया ना। हिंदुस्तान में सारे वलियों के मानने वाले थे, सारे सुन्नी थे। अंग्रेजों ने चाल चली और जो है मुसलमानों को बहकाया, कुरान का गलत मफहूम समझा के और जो है गलत मतलब निकाल के हदीस का। नहीं, ऐसा बात ऐसा हो नहीं सकता। कैसे नहीं है? तो वलियों के मानने वाले, क्या अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया क्या, जो वली अल्लाह दुनिया से फौत हो गए उनसे जाके तुम इस्तिआनत करो, उनसे मांगो, तो शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस दे देंगे। शाह वलीउल्लाह मोहद्दिस दहलवी अलैहि रहमत तो कायल है इसके। शाह अब्दुल अजीज मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। हाँ मेरे शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह से जो भी आपके अकायद मिलते हैं उनके जो मैं व्हाट्सएप नंबर देता हूँ उस नंबर पर मेरे को बता दो। अगर तो उनका अकायद आपके अकायद से मिल जाएगा तो इंशाअल्लाह मैं बरेलवी बनने के लिए मैं तैयार हूँ। चलिए ठीक है, माशाल्लाह, बड़ी मैं अच्छी बात है। इंशाअल्लाह बरेलवी बनने के लिए तैयार हूँ। उनके जो अकायद मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी कोई भी बात है। कोई अकायद में फसाद होगा ऐसा हो नहीं सकता। नहीं, हमारे अकायद अगर उनसे मिल गए और आप अहले हदीस के अकायद नहीं मिले तो आप दिल से तौबा कर लेंगे ना? बिल्कुल करेंगे, सोच करेंगे। हमारी मेहनत क्या है, अल्लाह तक पहुँचना चाहिए। हमारी रसाई क्या है, मेरे भाई, यही तो हम अल्लाह के वलियों के पास पहुँचना है। जी, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह आपकी, दिल आपने खुश कर दिया माशाल्लाह। यही होना चाहिए मेरे भाई कि हमें हक को पहचानना है। हमने किसी का ठेका लेकर के नहीं रखा है। जी बिल्कुल, अंधभक्त बन के हमें किसी का जो है अमल नहीं करना है। हमें जो है इसलिए कि दीन हमको बुजुर्गों से मिला है। एक मिनट, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह का तर्जुमा इस तरह मैंने पढ़ा। ला, इस दुनिया जमीन और आसमान के अंदर जितने भी भुट भगवान है, झूठे भगवान है, उन सभी को लात मार कर, उन सभी को धुतकार कर ला इला कौन? इला किसे कहते हैं? अल्लाह। हाँ, इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। हम इतना पक्का मजबूत कलमे को पकड़ कर हम दूसरों को कैसा हमारा हाजत रवा मान सकते हैं? क्या चीज? अल्लाह सुब्हान तआला को खुद फरमा रहे ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, सिर्फ अल्लाह ही माबूद है करके। हम इसका माना समझ गए सही तरह से। अच्छा, इस माने को हमारे दिल के अंदर हम उतार लिए, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है इस जमीन और आसमान के अंदर करके, जो हमारी हाजत ये मुझे ये बता दीजिए, यकीनन अल्लाह के मदद के हम मोहताज हैं, सारी मखलूक मोहताज है, ठीक है जी, लेकिन अल्लाह किसी के मदद का मोहताज है? बिल्कुल नहीं है। आप उठाइए कुरान सूरह मोहम्मद आयत नंबर 7, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। तर्जमा, ए ईमान वालों, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। अब अल्लाह यहाँ तो बंदों से मदद मांग रहा है, कह रहा है कि तुम मदद करोगे तो बात ऐसी हो नहीं सकती ना। अल्लाह मदद मांगने का सूरह मोहम्मद आयत नंबर 7 पढ़ो आप। नहीं, मैंने इसका तर्जुमा पढ़ा। मैंने आप जो पढ़ रहे हैं एकदम सही तर्जुमा बता रहे हैं, इससे गलत नहीं बोला। यानी अल्लाह सुब्हान तआला ये बात कहने का मकसद क्या है, अगरचे तुम अल्लाह के रास्ते में जो भी खर्च करेंगे, अल्लाह की मदद करेंगे, अल्लाह तुमको मदद करेगा। तो यही मकसद आपको हर जगह देखना पड़ेगा। कोई भी जब किसी से मदद मांगता है ना, पहले मकसद ही देखना पड़ेगा, इनका मकसद क्या है, इनकी नीयत क्या है, किस नीयत से ये मांग रहा है। ये चीज है कि हर बात पे शिर्क का फतवा ठोक दो, अरे इसने तो अल्लाह से नहीं मांगा, बंदे से मांग लिया, चलो मुशरिक हो गए। नहीं, ऐसा कोई हो तो हर चीज को तो कोई अगर दूसरों से बंदों से मांगता है तो अकीदा यही होता है कि ये महज ये सबब है और इनमें तासीर जो रखी है, जो ताकत रखी है, वो अल्लाह ने रखी है। अगर अल्लाह इनको ये तासीर ना दे, ये ताकत ना दे तो ये कुछ नहीं कर सकता। एक मिनट, जो अल्लाह के वलियों, अनेक वली मौजूद है इस दुनिया के अंदर, इस धरती के अंदर, दुनिया से रुखसत हो गए, उनके पास हम जाकर मांगते हैं, जो जाहिल अवाम जाकर मांगते हैं, क्या वो वली अल्लाह पहले सुनता कि अल्लाह सुब्हान तआला सुन के उनको सुनाता कि? ये हमारा बात वो नहीं है, मेरी बात वो नहीं है कि अल्लाह पहले सुनता है कि बंदा पहले सुनता है, ठीक है। अगर कि वो सुन नहीं पाएंगे उनका हमें पुकारना बेकार हो जाएगा ना, हमारा पुकारना बेकार जाएगा। बात देखिए, आप जो बात कह रहे हैं ना, बात वो नहीं है। बात ये है कि जब कुरान अगर मना करे, हदीस मना करे कि अल्लाह के सिवा किसी वली से, किसी नबी से बादे विसाल मदद मत मांगो या उनको मत पुकारो, तब अब देखिए कि आप जो है ना, कुरान मजीद में आया थे वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ
फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुम रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। इस आयत में आप तफसीर इब्न कसीर उठाएंगे तो एक एराबी वो आते हैं मदीना शरीफ और इस हाल में आते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल का 3 दिन का अरसा गुजर चुका होता है। तो उनसे वो पूछते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ है, तो बताया जाता है कि इंतकाल होने का 3 दिन का अरसा हो चुका है। उन्होंने कहा कब्र शरीफ कहाँ है, बताया फना जगह। वहाँ गए, वो बैठे और बैठ करके कब्र अंदर से मिट्टी अपने सर पर डालते थे और कहते थे या रसूलल्लाह मैंने कुरान मजीद में ये आयत पढ़ी कि जब तुम अपने जानों पर जुल्म करो तो मेरे महबूब के जो है बारगाह की तरफ आओ और मेरे महबूब तुम्हारे लिए सिफारिश करेंगे और तुम अल्लाह से सिफारिश चाहोगे तो अल्लाह तबारक व तआला को बड़ा तौबा कबूल करने वाला पाओगे। तो या रसूलल्लाह मैं आपकी बारगाह में आया हूँ। तो कब्र अनवर से आवाज़ आती है कि तुम बख्श दिए गए। तो बताइए, इसके रावी हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये बताइए कि उस मुसलमान को पता नहीं था जिन्होंने सहाबा की मुलाकात की है कि अल्लाह पहले सुनता है कि रसूलुल्लाह पहले सुनते हैं, तो वो डायरेक्ट मस्जिद में बैठ करके अल्लाह से क्यों नहीं मांगा, यहाँ कब्र रसूल में क्यों आए? हाँ, यहाँ पर कौन सुना पहले, यही पॉइंट है ना, ये इसको बताओ ना। सबसे पहले क्या अल्लाह सुना, अल्लाह के रसूल सुने सबसे पहले? नहीं, तो सुनता तो अल्लाह है, मगर अल्लाह अपने महबूबों की शान को जाहिर करने के लिए कि हमने अपने कुछ बंदों को वो रुतबा दिया है कि तुम वहाँ जाओगे तो जो सवाल करोगे मैं तुम्हें अता कर दूंगा। ये शान है, ठीक है, नबियों की वलियों की शान है जी। जैसे कि बुखारी शरीफ में हदीस है, रब फरमाता है मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु लिल हर्ब, कि मेरे वलियों से जो बगावत करता है, जो दुश्मनी रखता है, उससे मैं ऐलान जंग करता हूँ। यानी इतना महबूब है अल्लाह को उनके वली। बिल्कुल अल्लाह के दोस्त हाँ, हैं। तो इसीलिए तो कोई अगर औलिया कामिलीन से सवाल करता है तो यही नीयत होती है कि अल्लाह का कुर्ब इनको हासिल है। अगर हम इनसे फरियाद करेंगे तो ये हमारे लिए दुआ करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला इनकी बात को नहीं टालेगा, इसलिए कि इनको रब को मनाना आता है, बुजुर्गों को रब को मनाना आता है। नहीं, जो लॉजिक है ना, ये आपकी जो आपकी बनाई वही वसूल दिख रहा है मेरे को। कैसे? मैंने तो तफसीर से आपको बताया, कुरान की तफसीर से बताया कि इसका आप मुझे जवाब दिए ना कि सहाबी ताबईन वहाँ क्यों जाते हैं। एराबी शख्स हो सकता है वो सहाबी रसूल भी हो, अगर कभी ज़ियारत की हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो अल्लाह से क्यों नहीं मांग रहे, रसूलुल्लाह से क्यों मांग रहे हैं? मुझे इतना बताइए, आप इसका जवाब दीजिए अगर आप सच्चे हैं, वरना मानिए कि आप लोग जो है, आप लोगों का अकीदा ताबईन से नहीं मिलता, सहाबा से भी नहीं मिलता, किसी से नहीं मिलता है। बात ऐसा नहीं, आपने जो कुरान का जो तर्जुमा पढ़े सिखाए, तफसीर मैंने जो आप इब्ने कसीर ने, जो आपके बहुत बड़े अहले हदीस वाले उनको बहुत बड़ा इमाम मानते हैं जी। नहीं, जो नबी से करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से वफात पाने के बाद आपका जो फर्जी वसूल जो आपने घर के अभी पेश किया कि पहले अल्लाह सुनता है या बंदे सुनते हैं, हालांकि कुरान और हदीस में ये वसूल नहीं है और आप लोगों के मुकद्दर में ऐसे ही सवाल हैं। आप अकल के घोड़े ही दौड़ा सकते हैं, कुरान हदीस पे तो बात कर नहीं सकते। अकल में घोड़ा दौड़ाने की बात नहीं, अगर कि अल्लाह जो हम कुरान की आयतें पढ़ने के बावजूद हमको इतना पड़ता है, हम सारे जमीन आसमान के अंदर, सातों समंदर के अंदर इंसान छिप करके अल्लाह की याद कर, उस पर कोई एतराज ही नहीं है। अब कोई काफिर मेरी बात नहीं, कोई काफिर कोई मुशरिक आपसे आकर के कहे कि तुम्हारा ईमान है कि अल्लाह तुम्हें जो मांगो वो दे दे, तो आप क्या कहेंगे? बिल्कुल देता। अब वो कहेगा कि अभी हमको अल्लाह से 10 करोड़ रुपए लेके दिखाओ। अल्लाह, हमारा ईमान तो ऐसा नहीं है ना। अगर तो फिर मतलब तो क्या, तो फिर सुनिए मेरी बात, जब आप नहीं दिखा सकते माज़अल्लाह, अल्लाह का इनकार कर दोगे कि अल्लाह है ही नहीं है? होता तो दे देता। ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर अकल के घोड़े क्यों दौड़ा रहे हो मेरे भाई? अकल के घोड़े दौड़ाओगे तो खुद ही फंस जाओगे, ठीक है? नहीं, अकल के घोड़े दौड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अगरचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात के बाद में जो एक अच्छा बुखारी शरीफ के अंदर मौजूद है, 1010 हदीस है, 1010 नंबर की हदीस है। इस हदीस के अंदर हजरत उमर बिन खत्ताब समझ गए आप लोग वही हदीस लेके। अच्छा, उसमें ये कहाँ है कि हजरत उमर ने फरमाया कि रसूलुल्लाह के कब्र में मत जाना, ये लफ्ज दिखाइए आप उस हदीस में। जाने का मतलब नहीं है वहाँ पर, यानी अरे तो इससे क्या साबित होता है? इससे क्या साबित हुआ? फिर इससे ये साबित हुआ कि जैसे अल्लाह के नबी से वसीला लगाना जो है जायज़ है, वैसे गैर नबी का वसीला भी जायज़ है, क्योंकि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो नबी नहीं थे, गैर नबी थे। इससे तो ये साबित होता है कि गैर नबी का वसीला साबित होता है। मौजूद थे ना दुनिया में, जितना मौजूद थे ना। हाँ, तो क्या हो गया? मौजूद थे तो दुनिया में मौजूद थे, हमारे आवाज को सुनते थे वो। हाँ, तो क्या हो गया? हमारे परेशानी में देखिए, इस पर हमारा कोई एतराज नहीं है कि हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास गए तो जिंदों से मदद मांगना या वसीला लेना
اس پر جی اختلاف اس پر ہے کہ بعد وصال نہیں لے سکتے، تو آپ اس پر دلیل دیجئے کہ وہ کون سے صحابی رسول ہے جنہوں نے کہا ہے کہ بعد وصال نہیں لے سکتے. کیا نہیں ایک عمل دکھائیے کسی صحابی رسول کا کہ نہیں لے سکتے، بتائیے. بہت اور میں آپ کو تو نبی پاک کا عمل دکھا دوں گا، بعد وصال والے کے وسیلہ میں نبی پاک کا عمل آپ کو دکھا دوں گا. ہیلو 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 ہاں ہلو بتائیے. ہاں، میں پوچھ رہا تھا کہ صحابی رسول میں سے وہ کون ہے جنہوں نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پہ نہیں جا سکتے، نہیں مانگ سکتے دعا وہاں؟ ہے کوئی حوالہ؟ اگرچہ حوالہ ہونا نہیں ہونے کا مقصد یہ ہے، کوئی اگرچہ معاذ اللہ، کوئی استغفر صحابی، اللہ، مطلب آپ خود سے کوئی دین گڑھ لیے ہیں ایک خود سے دین گھڑنے کی بات نہیں ہے. تو اگرچہ کوئی صحابی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر جا کے ہاں روزہ شریف سے قریب ہو کر ہاں روزہ شریف کے اندر جا کے ہاں ان کے وسیلے سے دعا مانگتے، ان کے ہاں ذریعے سے دعا مانگتے، اس ہاں طرح کی کوئی حدیث کو کوئی واقعہ ہو، ہم میرے کو بتاؤ نا. ہم تو ابھی وہاں رسول اللہ کے پاس جانے والا واقعہ دکھا دیں گے آپ کو کہ رسول اللہ کے پاس جا کے، جیسے کہ ابھی ایک میں نے تفسیر سنایا آپ کو، کہاں آئے تھے وہ معافی مانگنے کے لیے؟ رسول اللہ کے قبر میں آئے تھے، ٹھیک ہے، وصال کے بعد ہی آئے تھے. ایک تو میں نے آپ کو سنا دیا. ابھی جی بتائیے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کسی ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دکھائیے آپ جی کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے قبر پہ جا کر کے دعا مت مانگنا، ورنہ آپ دعا مان مت مانگنا. جائیے کہ آپ کا جو ہے یہ عقیدہ گڑھا ہوا ہے کہ رسول اللہ سے نہیں بات ایسا مانگنا نہیں ہے. ہے. ایک منٹ، اگرچہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں جتنے بھی ضروریات پیش آتے تھے حکومت چلانے کے معاملے میں، کسی ایک دوسرے کو حدیث پتہ نہیں ہوتی تھی، ہاں کسی بارے میں دین کی معلومات کرنی ہوتی تھی، نبی ہاں کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس پر جا کر ہاں وہاں سے ڈائریکٹ وہ نہیں مانگتے تھے. وہاں کے جتنے بھی صحابی، ان صحابی کو اکٹھا کر کے اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا قول ہے، اس طرح معلومات کر کے. پھر آپ عقلی گھوڑے دوڑانے کے لیے آ گئے. یہی کہتا ہوں نا کہ آپ لوگوں نے خود سے گھڑ کر کے دین بنا لے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں جی صحابہ میں جی سے کون ہے جنہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ نہیں لیا جا سکتا وصال کے بعد؟ آپ دلیل دے سکتے ہیں اس پر؟ ورنہ مانیے کہ آپ لوگوں نے صحابہ کے عقیدے کے میں خلاف کہوں عقیدہ بنایا ہے. میں کہوں ہاں کہیے. اگرچہ میں سوال کروں گا، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں چند سال کے بعد میں فلانا نام کے بزرگ آئیں گے، ان سے تمہیں آگے منتیں مانگنا، ان سے اولادیں مانگنا، اس طرح کی کوئی آیت ہے کیا؟ کیا چیز؟ کوئی ابھی سمجھو میں کیا فرما رہا ہوں. ہاں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد، ہاں وفات کے بعد، ہاں کوئی ایک بڑے نیک بزرگ اللہ کے ہاں ولی آ ہاں جائیں گے، ہاں فلانے علاقے میں آئیں گے، ہاں فلانی جگہ آئیں گے، ان ہاں سے تمہیں جو حاجات پیش کریں گے وہ ہاں ضرور اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے گا. ہاں اس طرح کا کوئی کہنا ہے کہ دے قرآن کی آیتوں کے اندر؟ میری بات سنیے. اصل میں ہم لوگ محدثین مفسرین کو مانتے ہیں. ہم لوگوں کو انگریزوں نے پیدا نہیں کیا. آپ ابن بس ماجہ بس اٹھائے، بس ترمذی بس اٹھائیں، میں کیا بول رہا ہوں. حدیث ہے. میں جواب دے رہا ہوں آپ کو، سنو میری بات. اگرچہ امام ابو حنیفہ ارے رحمۃ اللہ جواب میں دے علیہ رہا ہوں نا دین پیارے. اسلام کو ارے دین جواب اسلام کو دینا. اکٹھا عقل کرنے کے سنیے، لیے آپ عقل کے گھوڑے کے علاوہ کچھ نہیں اور دے سکتے. آپ نہ حدیث دے سکتے نہ قرآن. آپ کا فقط دعویٰ ہی ہے، نہیں کیونکہ آپ میرے لوگوں کو پاس اہل حدیث کا جو نام ملا ہے نا وہ انگریزوں سے ملا ہے، اس لیے آپ لوگ وہ حدیث تم نہیں. میں جتنا بھی آپ کو بولو یار، تم میں بولنے سے ابن ہم ایسا ماجہ اس سنیے، طرح نہیں میں بن آپ جائیں کو گے. ابن ماجہ تم اور بولنے سے تم ترمذی. کہنے سے نہیں بن جائیں ارے گا. تو میرے پاس ہے، تو دیکھو، مانے چاہے نہ مانے کیا بات ہے. میں آپ کو آپ ابن ماشاء ماجہ اللہ آپ اور مدرسے میں ترمذی پڑھے سنا رہا لکھے ہوں. والے ہیں. ہاں. آپ کے مفتی ہے، آپ کا نام کم سے کم کیا ہے؟ منور ارے حسین ہے نا؟ یار میرے پیارے، میں کہہ رہا ہوں میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، آپ سنیں گے؟ اب بتاؤ نا، کم سے کم ہاں حدیث بتاؤ. ہاں. حدیث جو ہے یہ حدیث پاک وفاء الوفا میں بھی ہے اور مستدرک علی الصحیحین میں بھی ہے، ٹھیک ہے. امام حاکم لے کر کے آئے ہیں. وفاء الوفا، ہاں. اور یہ کون سی صدی کے محدث ہیں؟ آتا چلو وفاء الوفا کو آپ نہیں مانتے تو امام حاکم کی تو جو ہے مستدرک للحاکم کو جانتے ہیں نا؟ جانتا ہوں. یہ ہاں آگے امام حاکم امام کی ہے. بخاری کے بھی دادا استاد تھے. بتائیے. چلو تو اب انہوں نے جو لے کے آئے حدیث جی حضرت بتائیے. فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہ کے رضی تعلق اللہ سے جی کہ جب آپ کا وصال ہو گیا، میرے آقا فرماتے ہیں ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ مولا ان کے قبر کو کشادہ فرما، ان کی جی مغفرت فرما، جی اور تجھے میرا وسیلہ مجھ سے پہلے کے نبیوں کا وسیلہ. تو بتاؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے نبی انتقال فرمائے ہیں کہ نہیں فرمائے ہیں؟ جی 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 اب وہ پھر قبر پہ نہیں، قبر سے بہت دور رہ کر کے وسیلہ لگاتے ہیں. جی. اب بتائیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل سے کس کا عمل مل رہا ہے؟ ہمارا مل رہا ہے کہ آپ کا مل رہا ہے؟ نہیں اب یعنی تم نے جو
हाकिम से रिवायत कर रहे क्या? हाँ, जी जी। तो हाँ, किसका? यही तो हुआ ना, इसके अंदर ये नहीं, हदीसों के अंदर भी चलिए सुनिए सुनिए, नहीं नहीं, आपने कहा जी जी वसीला लेना नहीं है और आपने मतलब निकाला हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वाली रिवायत से, जबकि उसमें बाद विसाल अंबिया औलिया का जिक्र ही मौजूद नहीं है कि उसे लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता, वो मौजूद ही नहीं है। नहीं, लेकिन अमल चलो, है ना, अमल है ना। अमल है तो क्या फिर इधर तो नबी पाक का अमल है ना, यहाँ तो नबी पाक का अमल है, वहाँ सहाबा ठीक का है, अमल है या ठीक है, नबी। अब सुनिए, अब मैं ठीक है। दूसरी रिवायत मुसन्नफ इब्न अबी शैबा, जी और देखिए हजरत बिलाल बिन हारिस, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में तो नाम नहीं मौजूद नहीं है, लेकिन तबक़ात इब्न साद और दीगर किताबों में नाम है। जी रिवायत है कि एक शख्स यानी हजरत जो है बिलाल बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत उमर जी अल्लाह। फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जब कहत आ गया था, तो आप जी मज़ार रसूल पर जाकर अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, जो है आपकी उम्मत परेशान है, वो जो है आपकी उम्मत जो है प्यास से मर रहे हैं, ऐसे कुछ अल्फाज, यानी कि आपकी उम्मत परेशान है, या जी रसूल जी अल्लाह अपने रब से सल्लल्लाहु अलैहि जो वसल्लम। है जी बारिश के लिए दुआ कीजिए। जी तो उसको जो है ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है, मेरे आका फरमाते हैं ठीक है, तुम जाओ उमर को मेरा सलाम कहना और उससे कहना कि तुम लोग जल्द सैराब किए जाओगे और हुकूमत के मामले में अल्लाह से डरते रहना। जब वो उन्होंने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से यह ख्वाब बताया, ये बात बयान की कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मज़ार पे गया था, बाद में ख्वाब आया, तो जी ऐसा ऐसा जो है ऐसी ऐसी बातें रसूलुल्लाह पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताई है। तो हज़रत उमर जी फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोने लगे, हालांकि वो तो दीन के मामले में सबसे सख्त थे, उनको तो जी फटाफट ये कहना चाहिए था कि तुमने रसूलुल्लाह के पास जाके फरियाद क्यों की, ये तो शिर्क जी करा है, लिहाजा तुमको मैं कत्ल कर रहा हूं। लेकिन हजरत उमर फारूक तो रो रहे हैं। तो पता चला कि सहाबा का अकीदा यही है कि बाद विसाल अंबिया से वसीला लिया जा सकता है, उनसे मदद तलब की जा सकती है। तो हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा से, नबी से मिल रहा है। आपका अकीदा किससे मिल रहा है? नहीं नहीं नहीं, आपके जो इल्म के पास में आके 100 में 1% भी नहीं हो, हाँ बताइए। इसलिए मेरे पे तो आप हावी हो रहे हैं। इंशाल्लाह मैं मेरे आलिम से मैं आप आपका कितने करवाऊंगा। बड़े आलिमों को लेके आइए, जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जो जी। हक है ना, हक नहीं नहीं, हक हमेशा आगे रहता है। नहीं नहीं नहीं, हक तो हाँ आके नहीं, खुद कुरान मजीद में है ना, हाँ, बातिल मिट जाने वक़ुल वाला है, हक आके। हाँ, तो जी जी। बातिल कौन है? बातिल तो आप आए हैं ना। बातिल बातिल मिटने वाला है, हाँ, हक आके हमेशा कायम होने हक, वाला है। हाँ हक, हक जी कब जी। आया है? आज हक जब उस जब वक्त अंग्रेजों आया, ने आप लोगों को पैदा किया तब आया हक। अस्तगफुरुल्लाह, ऐसा नहीं तो नहीं हो तो सकता। 1400 साल पहले जो आया ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाँ, इस धरती पे आए। सुभान अल्लाह। तो चलो, तो हम जी, तो उन्हीं के मानने वाले हैं ना। और मैं भी हमारा वही के मानने वाला, और नहीं कौन है कौन तो कहाँ, दूसरे के मानने वाले हैं। कहाँ मिल रहा है आपका अकीदा उनसे? हाँ, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, बाद में पता चलेगा। ठीक है, आप अपने किसी आलिम को मैं लीजिए इंशाअल्लाह। मैं अगर आप इंशाअल्लाह। चाहते हैं कि अपने अकायद की इस्लाह करना चाहते हैं, आप किसी आलिम को लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कोई आलिम नहीं, मैं एक तालिब इल्म हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं नहीं, आपका नाम लेकिन क्या है बताइए? मेरा नाम है मुनव्वर हुसैन नक्शबंदी। जी जी, आप तालिब इल्म है क्या? हाँ, मैं तालिब इल्म ही हूँ आप मैं। मुफ्ती वगैरह करके कुछ नाम के सामने लिखा है? अरे मुफ्ती किसका नाम यार है? मुफ्ती नहीं नहीं, नहीं लिखा होगा, लिखा। मुनव्वर हाफिज मुनव्वर नक्शबंदी मेरा नाम जी लिखा जी हुआ जी, आता है। हाँ, नक्शबंदी करके, हाँ इस हाँ तरह लिखा है। हाँ हाँ, मैंने पढ़ा है दूसरे से, वो मैं यूट्यूब देख रहा था, मैं आपका नंबर दिखा। हाँ। चलिए हाँ, खैर, मैंने। कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल एहसान है कि हम ये जी दावा नहीं करते हैं कि हमको डायरेक्ट रसूलुल्लाह से दीन मिला है। हम ये कहते हैं कि दीन मुंतकिल होता हुआ बुजुर्गान दीन तक पहुंचा, उनसे हमें दीन मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारा अकीदा जो है वह जी बुजुर्गान दीन से, ताबईन से, तबा ताबईन से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम से मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ऐसा है ना कि यहूदियों की अलामत थी, यह तरीक़ा उनका था, या अहलल किताबी लिमा तलबिसूनल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमूनल हक़्क़ व अंतुम तालमून, जी कि वो जो अहले किताब यहूद और नसारा जो था, वो कुछ आयतों को अपने लिए जो फ़ायदामंद होता था उसको मान लेता था और उसको जो नहीं है नहीं जारी कर देता था लोगों पर, जो नहीं उनके नहीं, लिए नुकसानदा होता था मैं उनको जानता हूँ। हर जानबूझ एक का करके पसे पुष्ट डाल देता था। हर एक का फिरका भी ये मकसद, यही आयत को पढ़ता है ना, ये मौसम लेता है ना। हाँ, तो कोई देखिए इसको जैसे कि मना कर हाँ, रहा है। जैसे मुझे जिस आप तरह आप बताइए, फरमा सुनिए। रहे हैं, हाँ ये आयत को हर देवबंदी यही आयत लेता है, हर हदीस लेता है, हर बरेलवी यही हाँ, आयत नहीं नहीं, लेता तो है, यही दूसरे का बात गलत नहीं, ठहराता तो है। आप लोग आते हैं बात ना ऐसे इसके नहीं जद में, आप लोग इसके जद में देवबंदी वहाँ भी आते हैं, इसके जद में अहले हदीस नहीं हम नहीं आते। नहीं 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 कैसे? देखिए, आपने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा वाली रिवायत तो आपने ली, ये मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में जो रिवायत है, जो मुस्तदरक लिल हाकिम में है, उसकी वो इबारत क्यों नहीं ली आपने? तो इसका मतलब कि आप नफ्स परस्त हैं, जो आपके मतलब होता है उसको ले लेते हैं, जो आपके मतलब का नहीं होता है उसको ऐसा हो नहीं नजरअंदाज कर सकता, देते दीन हैं। ऐसा हो नहीं सकता। पूरा मुकम्मल दीन कर लेकर चलना चाहिए। जो कुरान अल्लाह का कलाम है, इसके अंदर जो कुछ अल्लाह का हुक्म है, उस पर
उसके हुक्म के मुताबिक हर मोमिन बंदा अमल करना चाहिए, मालूमात करना चाहिए, अमल करना चलिए चाहिए। ठीक है, तो मुझे बताइए, आप अपने दिल से रात में सोचिएगा, आपने दिल से पूछिएगा रात में सोने के बाद कि जी मैंने एक बरेलवी तालिब इल्म से बात किया है, तो जी उन्होंने जो बातें की हैं तो क्या वो ठीक हैं या जो जहां हम हैं जिस टोले में वो ठीक है? आप मिलाइएगा सारी बातों को, ठीक है? जब नहीं तक नहीं, के लिए कम से रखता हूँ। कम अल्लाह हाफिज। जज़ाकल्लाह। अल्लाह जो है रहम मान फरमाए लिया, उम्मत मैं मुस्लिमा आपको, पर, और जी जो जी है जी, अब मैं भटके हुओं को, हमारे जो देखता हूँ। सीधे साधे भाई भटके हुए हैं, अल्लाह अल्लाह, उनको हिदायत दे। बस नहीं नहीं, यही कह सकते भटकने की सर। बात नहीं है। जिस तरह थोड़ा बहुत इल्म होता है ना, कम से कम कुरान हदीस का जानकारी करना लगते हैं, हमको ये बातें सामने आती है। अब जिस तरह वो हमेशा वो जाहिल लोग, उनको अलिफ भी नहीं आता, बा भी नहीं आता, दुनिया का एक अक्षर भी नहीं जानते, हमेशा आके दरगाह के ऊपर जाके लौटते रहते, वो तो हम समझते थे ये तो जाहिल लोग है, नहीं, ये तो दरगाह गुमराह लोग पे है देखिए, समझ। दरगाह पे तो हम भी जाते हैं, नहीं दरगाह पे नहीं हम भी जाते हैं, उस जगह की एहतराम करते हैं, अदब करते हैं, क्योंकि वहाँ अल्लाह के वली हैं, और अल्लाह के वलियों के खबर को नबी पाक ने फरमाया है ये जन्नत का टुकड़ा है। नहीं नहीं, इस पे कोई किसी की एतराज है क्या? नहीं नहीं, तो कोई बस किसी को कि हर एक फिरका मानता है, नहीं, हर एक ये फिरका बात नहीं तो हर एक मानता, फिरका हर एक नहीं फिरका नहीं 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 मानता है मानता। मेरे भाई। नहीं नहीं, हर एक नहीं नहीं, जो अल्लाह सुब्हान ताला जो नेक अल्लाह के वली करके आप बोल रहे हैं ना, हाँ, जितने भी, अब तुम देवबंदी को अल्लाह के वली करके मानते क्या? नहीं नहीं मानते। नहीं, देवबंदी सारा को एक वली नहीं मानते, देवबंदी तो पक्का काफिर है, जो उनके चार मौलवियों की बातों को मानता है, अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोई, इस्माइल दहल, कासिम नानतवी, और वो क्या कहते हैं यही वो बात खलील हुआ अहमद ना। अनगढ़वी। देखिए उनके असल जो में है बुजुर्ग ना को तुम ऐसा, नहीं मानेंगे, ऐस, तुम्हारे बुजुर्गों को वो नहीं मानेंगे, नहीं नहीं यहाँ नहीं पर नहीं, हम समझो तो आएगा कैसा? अब समझो नहीं तो आएगा नहीं ना। नहीं नहीं, हम मानने के लिए कहाँ किसी को कहते हैं, हम कहते हैं, हाँ, हम उसको मानते, अगर कोई अपने आप को देवबंदी कहे, अहले जी हदीस कहे, लेकिन अगर जब वो अपने अकायद हमको बताएंगे और जी उनका अकीदा हमसे मिलेगा, अभी एक जी हमारे भाई बंगाल से हमसे बात करते हैं, ठीक है, जी वो कहते हैं हम लोग बरेलवी नहीं लगाते हैं, जी लेकिन अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा वही है जो आप लोगों का है, जो आला हजरत का है। तो उसे उनसे हमने कहा भैया तुम तो मेरे भाई हो यार। नहीं नहीं नहीं, मेरा मामला ये समझना है, मैं हाँ, सिर्फ क्या अल्लाह से मांगना जायज है, अफजल है, औला है, या अल्लाह के अलावा गैरुल्लाह? देखिए गैरुल्लाह बात से, ऐसी गैरुल्लाह ऐसी में सब बात, कुछ नहीं आएंगे, नहीं, मुझे ये अल्लाह बताइए, के वली अल्लाह भी आएंगे, देख गैरुल्लाह के अंदर सब कुछ आएंगे, हर मखलूक आ मैं जाएगी। आपको बता दे रहा हूँ, सुनिए, जी 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 अल्लाह से अल्लाह समझ के मांगना सबसे बेहतर है, सबसे अच्छा है। जी, बंदों से अल्लाह समझ के मांगना यही कर शिर्क रहे हैं है। ना देवबंदी अहले हदीस, यही कर रहे हैं ना, ये कैसे जहन्नम में जाएंगे? क्या कर रहे हैं? क्या अल्लाह से ही मांग रहे हैं? तो अल्लाह से मांग रहे हैं तो क्या हो गया? जो क्या ये जो, जन्नत में नहीं जाएंगे? अब मुझे ये बताइए, सुनिए, मैं जी आपको क्या कह रहा, आपने सुना मेरी बात? हाँ बताइए। मैंने कहा कि अगर अल्लाह से मांग रहे हैं तो सबसे अफजल है, लेकिन जी बंदों से अगर कोई बंदा समझ के मांग रहा है और उसको ये शिर्क कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, वो खुद मुशरिक हो जाता है। नहीं नहीं, अब वो अभी अल्लाह का हुक्म है, हम्म अगरचे यतीम हो तो यतीमों का हक अदा करो करके। अभी वो यतीम भी कौन है? बंदा है ना। हम्म अगर तुम्हारे पास धन है, दौलत है, हम्म यतीमों को तकसीम करो, हम्म यानी अल्लाह का अरे हुक्म मेरे है ना, उसको प्यारे, अदा कर तो रहे हैं। अल्लाह भी तो कहते हैं मेरी मदद करो, तो क्या माज़अल्लाह अल्लाह अल्लाह भी मुशरिक हो गया बंदों से मदद मांगे? अस्तगफुरुल्लाह, इस तो तरह कौन आप कौन मान लोग ले रहा है इस दुनिया में? अस्तगफिरुल्लाह, तो आप लोगों का मतलब से तो यही नतीजा निकलता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो कोई नहीं मानेगा ना। तो फिर यही समझना पड़ेगा कि बंदों से जब अल्लाह मांग रहा है मदद, तो कैसा मदद मांग रहा है? बंदा समझ नहीं के नहीं, कि दी अल्लाह हुई के, ताकत तो मेरी ही है। जो अल्लाह के दिन के हाँ लिए हम ही तो हाँ थोड़ा हाँ हमारा वक्त हाँ वक्फा कर रहे हैं, हमारी धन हाँ दौलत वक्फा कर रहे हाँ, हैं, तो अल्लाह लेकिन तबारक, हमें अल्लाह का तो हमें अल्लाह का तो हम दे मैं नहीं समझा सकते रहा ना। आपको, मैं समझा रहा हूँ, तो अल्लाह ने ये जो है हम पर एहसान फरमाया, फजल फरमाया, कि बिल्कुल हमको दे दिया बदौलत उन्हीं की दी हुई ताकत है हमारे पास, ताकत। जी जी उन्होंने जी, नवाजा वो है, ताकत को लेकिन हम उसी ताकत को अल्लाह के उनके, रास्ते में हाँ खर्च हाँ, करना तो वो चाहिए। जी अपनी मदद कह रहा है। जी हाँ, तो ये रब का फजल है, तो इसीलिए हम कहते हैं ना कि बंदों से, अगर बंदा, रब बंदों से बंदा समझ के मांगे तो शिर्क नहीं होता, तो बंदा बंदों से बंदा समझ के मांगेगा, कैसे शिर्क हो जाएगा? नहीं, यही मामला आ गया ना। ये हाँ तो दुनिया में हमारे पास, अब हमें अम्मी से रोटी मांगते हैं, हाँ वो हमारे मेरी अम्मी मेरे पास होगी, वो सुनेगी, हमको रोटी खिला देगी। अगर मेरी अम्मी वफात पा जाएगी, हाँ, तो कब्र ये में तो चले अम्मी जाएगी, से क्या समझ के जब अम्मी मांगते से हैं हम रोटी आप अम्मी मैं से क्या समझ अगर के कि मांगते हैं? मेरी अम्मी से मैं वफात होने के बाद में रोटी नहीं नहीं, अम्मी से मांगेगा, आप क्या मेरे को समझ क्या के बोलेंगे? मांगते मेरे हैं को प्यारे? पागल बोलेंगे, जाहिल अरे बोलेगा, दीवाना यार, बोलेंगे। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, आप जो जी, दुनिया में अपनी अम्मी से रोटी मांगते, क्या समझ, खुदा समझ के मांगते हैं या खुदा के बंदे समझ अम्मी के मांगते अम्मी हैं? अम्मी समझ के मांगता हूँ ना। अम्मी तो बंदी समझ के मांगते हैं खुदा की, या खुदा बंदी, समझ के? जी जी, बंदी समझता हूँ, तो अम्मी जब आप समझता हूँ। बंदी समझ के मांगते हैं, तो जब आपकी माँ जिंदा थी तो वो शिर्क नहीं हुआ? मर जाने के बाद अगर बंदी समझ के मांगेंगे तो शिर्क, ये शिर्क हो जाएगा?
اگرچہ مرنے کے بعد میں روٹی مانگوں گا وہ دے نہیں سکتی نا. نہیں دے سکتی اور بات ہے, وہ مشرک تو نہیں ہوگا نا, مشرک تو نہیں. تکلیف کو ارے میرے پیارے, میں جو احساس نہیں کر سکتی, میں حکم پر بات کر رہا ہوں کہ آپ کی ماں انتقال جب کر جائے اور آپ ان کو اپنی ماں سمجھ کے مانگتے ہیں, خدا سمجھ کے نہیں مانگتے, تو کیا یہ شرک ہوگا؟ ہاں اگرچہ وہ سننے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے, وہ صفت کو ہم ان میں اٹیچ کریں گے, وہ تو شرک ہو جائے گا نا. اٹیچ نہیں کی بات کر رہا ہوں میں, کیوں قبر والے سنتے نہیں ہیں کیا؟ قبر والے جس طرح جس جگہ پہ سننے کا حکم آیا وہاں پہ سنتے, تو اپنے قبر میں سنتے ہیں نا, اپنے قبر میں سنتے ہیں نا. میں یہ پوچھ رہا ہوں, نہیں میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ مطلب, اچھا آپ نے یہ کہا کہ مطلب زندوں سے اگر بندہ سمجھ کے مانگے تو توحید, مردوں سے بندہ سمجھ کے مانگے تو شرک. یہ شرک کا جو ہے فارمولا کس نے بتایا, ذرا بتائیے 1400 سال میں کوئی محدث مفسر. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کے پاس نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے, آپ لوگ خود سے اپنے غلط عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے خود سے گڑھتے ہیں اصول, ٹھیک ہے. حالانکہ آپ زندوں کو خدا سمجھ کے مانگے یا مردوں کو خدا سمجھ کے مانگے تو شرک ہی ہوگا, اور اگر آپ زندوں سے بندہ سمجھ کے مانگے یا مردے سے بندہ سمجھ کے مانگے وہ شرک نہیں ہوگا. اگرچہ میری امی فوت ہو جائے گی, میں ان سے روزی روٹی میں نہیں مانگ سکتا, پیسہ نہیں مانگ سکتا, میرے کو دیوانہ پاگل مجنون کہیں گے لوگ, کہیں گے وہ بات. لیکن شرک کی میں بات کر رہا ہوں کہ شرک کیسے ہو جائے گا جب آپ اس کو بندہ صفت نہیں نا, جو اس دنیا سے فوت ہونے کے بعد میں ہماری جو آواز کو سننا, ان کی جو مردوں کی صفت نہیں نا. ارے تو آپ ان کو بندی سمجھ رہے ہیں نا, خدا تو نہیں سمجھ رہے ہیں. ہاں یعنی جو اللہ کی جو شان ہے, صفت ہے ہر ہمیشہ سننے کی, وہ صفت آ کے ان میں شامل کرے گا. میرے بھائی جب آپ نے ان کو بندی سمجھ لیا تو پھر خدا کے جیسے کیسے ملیں گی وہ؟ اب تو خدا سے آپ نے بندی سمجھ کے یہ اقرار کر لیا کہ اب اس کو میں نے خدا مانا ہی نہیں. جو بھی انسان اس دنیا سے وفات پا جائے گا, اس دنیا سے وفات پا جائے گا, روح نکل جائے گی, کیا بولیں گے ہمیں؟ وہ تو اگرچہ دنیا میں انسان میرے سوال کا جواب دیجیے, ہم چلا چلا کر روتے رہیں گے, ارے یار جی درد کرتے رہیں گے. اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ اہل حدیثوں کے پاس قرآن اور حدیث نہیں ہے, یہ قصے کہانی گھڑ کے بس یہی لے کر کے رٹتے رہیں گے. میں پوچھ رہا ہوں کہ آپ اگر اپنی ماں کو بندی سمجھتی ہیں تو پھر وہ خدا کیسے ہو گیا؟ اگر بندی سمجھتی ہیں ماں کو تو وہ خدا کیسے بن جائے گا؟ مجھے بتائیے, کیا بندہ اور بندہ سمجھنا بھی خدا ہو جاتا ہے؟ بندہ سمجھنے سے بندہ سمجھنے سے خدا نہیں ہو جائے گا. تو پھر تو جب خدا نہیں ہوا تو شرک کیسے ہوگا؟ نہیں, جو اگرچہ بندہ اس دنیا سے وفات ہو جاتا ہے, دھرتی کے اندر مٹی میں چلے جاتا ہے, وہ تو ہماری آواز کو سن نہیں پائے گا. دھرتی کے اندر جائے یا بھاڑ میں جائے, جہاں بھی جائے, آپ سمجھتے بندی ہیں نا. یہ بتاؤ, ایک ہی چیز کو یا تو خدا سمجھا جائے گا یا بندہ سمجھا جائے گا. آپ دو میں سے ایک ہی سمجھتے ہوں گے, خدا سمجھتے ہوں گے یا بندے سمجھتے. اگر آپ بندے سمجھ رہے تو خدا نہیں سمجھ رہے ہیں, خدا سمجھ رہے تو بندے نہیں سمجھ. اب بندے سمجھے تو کیسے شرک ہو جائے گا؟ اکیلا ہے, ایک ہے, اکیلا ہے. ہاں, تو بندے کو اگر خدا نہیں سمجھا تو کیسے شرک ہو گیا؟ اب سنیے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ لوگوں کی ٹولی جو آپ لوگوں نے معاذ اللہ رب العالمین مسلمانوں پر جو ہے یہ شرک کے مشین گن برسائے ہیں, سورہ اعراف کی آیت نمبر 175 اٹھائیں آپ. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ. اس آیت کے تفسیر میں ابن کثیر ایک حدیث نقل کرتے ہیں مسند ابو یعلا موصلی سے. حدیث کے الفاظ ہیں, مفہوم ہے, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میں تم میں سب سے زیادہ اس کا خوف رکھتا ہوں جو قرآن پڑھ لے گا اور جو ہے دینی ترقی پر ہوگا, اسلام کا چادر اوڑھ لے گا, پھر اس کو پس پشت ڈال دے گا, اپنے پڑوسیوں پر تلوار لے دوڑے گا اور کہے گا تو مشرک ہے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے, یا رسول اللہ مشرک کون ہوگا, جس کو کہا جائے گا یا جو کہنے والا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو کہنے والا ہوگا وہ مشرک ہوگا. آج آپ غور کریں کہ یہ مشرک کا رٹ لگانے والا کون ہے اور جس کو کہا جا رہا ہے وہ کون ہے. رسول اللہ نے واضح فرما دیا, جس کو کہا جائے گا وہ ایمان والا ہوگا, جو کہنے والا ہوگا وہ مشرک ہوگا. آج آپ رات کو سوئیے تو غور کیجیے, اپنے دل سے پوچھیے. اللہ عالم, نہیں آپ, اللہ بے شک بہتر جانتا ہے. مطلب نبی پاک کے کلام پر آپ کا ایمان نہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ کے رسول کے فرمان پر آپ کا ایمان نہیں ہے. نہیں, آپ کون ہوگا کر کے فرمانے, کیا بریلوی ہوگا, کیا دیوبندی ہوگا, اس طرح کے سوال کرتے ہیں نا. دیکھیے اس کے بارے میں اللہ عالم بولا, آپ اندھ بھکتی کر رہے ہیں. اللہ کے رسول اللہ عالم بول رہا ہوں میں. کیسے اللہ رسول تو فرما رہے کہنے والے ہوں گے. نہیں, ابھی تو کیا یہ دیوبندی کو یہ حدیث پتا نہیں, کیا حدیث کو حدیث پتا نہیں, کیا پتا ہے تو کیا, لیکن وہ ایسا کرنے والا ہے اس لیے رسول اللہ نے بتا دیا کہ ایسے لوگ آئیں گے, ایسا کریں گے. نہیں, وہ آپ دیوبندی کی حدیث پڑھ کے اس کو کس پہ فٹ کریں گے, بریلوی پہ فٹ کریں گے. کیسے؟ ہم نے کب جنت میں جائیں گے, وہ جہنم میں جائیں گے. ہم نے مشرک کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے. میرے رسول نے فرمایا کہ مشرک کا تانا دے گا, شرک کا تانا دے گا,
اور آج اگر شرک کا تانا دیتا ہے وہ دیوبندی اور اہل حدیث ہے جو بریلویوں کو تانا دیتا ہے شرک کا. تو بریلوی میرے اس جانکاری کے میری بات مطابق سنیے. سب سے زیادہ شرک کے فتوے دینے والے احمد رضا خان صاحب بریلوی ایک ہے. فتوا قیامت ان تک سے کے لیے بڑے آپ کو ٹائم دیتا ہوں. ان سے بڑے ایک فتوا شرک کے فتوے دینے والے دنیا میں اور کوئی نہیں ارے ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اور کی کوئی جماعت نہیں ہے. میں کوئی ہے نا قیامت جی تک کے لیے میں ٹائم دیتا ہوں. امام جی. احمد رضا کا ایک فتوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو شرک کا فتوا دیا ہے. قیامت تک کے لیے آپ کو ٹائم دیتا ہوں. آپ جب چاہیں میرے پاس ایک فتوا امام احمد رضا کا لے کے آئیں. فتاوی رضویہ الحمدللہ پورے 30 جلد میرے پاس موجود ہے. میں اتنا جانکاری کر لیا ان سے بڑے شرک کے فتوے دینے والے اس ارے اسی لیے میں کہتا نہیں آپ نے کوئی جانکاری نہیں کیا ہے. دیکھیے اہل حدیث کے 2 اصول ہوتے ہیں, خودی خدا خودی رسول. ان کے جاہل ملا کچھ بھی کہہ دیں گے وہ مان لیں گے, اور دوسرے آدمی جو حق پر ہیں وہ اگر ان کو قرآن سنائے حدیث سنا دے مفہوم محدثین مفسرین کی بات سنائے یہ نہیں مانیں گے. زمین اور آسمان کو بنانے والا اللہ ہے. ارے میں نے آپ سے پوچھا نا والا اللہ ہے. ہم اللہ ہماری ہر تکبر کو سنتا ہے, ہر جانکاری کو سنتا ہے. ارے سنو سنو ختم اللہ علی قلوبہم, تمہارے دلوں میں مہر لگ چکا ہے اس لیے تم سدھرنے والے تو ہو نہیں. لیکن تم آج رات کو سونا نا, سنو آج رات کو سونا تو اپنے دل سے پوچھنا کہ رسول اللہ نے فرمایا. سنے نہیں پہلے میری بات سنیے. نہیں میری بات سنیے آپ, میری یہ بات سن لیجیے. میری بات میں آپ سوچو نا کم سے کم. نہیں آپ کی بات ہم کیا سوچیں, آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دے پایا. اب میں نے حدیث رسول سنایا ہے, میرے رسول اللہ نے فرمایا جو شرک کا تانا دے گا, جو شرک کا بہتان لگائے گا وہ خود مشرک ہوگا, جن کو جو ہے کہا جائے گا وہ مشرک نہیں ہوگا. الحمدللہ آج کے دور میں ہمیں مشرک کہا جاتا ہے. اس حدیث سے ہمارا ایمان ثابت ہو گیا. ہم ہی اسلام پر ہیں, ایمان والے ہیں. کہنے والے اہل حدیث ہیں اور غیر مقلد ہیں, وہابی دیوبندی ہیں, تو یہ اپنے اس حدیث رسول کے مطابق خود ہی مشرک. ارے تمہارے عقل سے ہم کچھ نہیں مانیں گے. ہم نے قرآن سے ہم نے قرآن سے کوئی بریلوی نہیں تھا. ارے تو سمجھ گیا کہاں 1857 کے پہلے اس دھرتی کے پر کوئی میں نے کہا کہ بریلوی ہے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ کہنے والے جتنے سنو, یا رسول اللہ کہنے والے سارے جنتی ہیں. اور اس دنیا میں آج بھی 90% یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. یہ اہل حدیث تو مٹھی بھر لوگ نہیں ہیں, مٹھی بھر گنتی کے لوگ ہیں. گنتی کے اگرچہ نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں فرماتے ہیں سب سے کم تعداد میں لوگ جنت میں جائیں گے. استغفر اللہ لا حول ولا قوت. میرے نبی پر کتنے جھوٹ بولتے ہو یار تم لوگ. میرے رسول نے فرمایا 120 صف ہوگی جنتوں کی, جس میں جنتیوں کی, جس میں سے 80 صف میں تنہا میرے امتوں کی ہوگی. وہ بات میں کیا 80 صف میرے امتوں کی ہوگی تنہا. کر رہا ہوں کیا حدیث کو تو پھر تم نے کیسے کہا کہ مختصر لوگ جائیں گے؟ بتاؤ 80 صف ہے نا, یہ دنیا کے مقابلے میں, آج کی جو دنیا کے مقابلے میں بہت کم سے کم. میں دنیا کے مقابلے کی بات نہیں کر رہا. میں جو کلمہ جاہل صاحب جو کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں نا, جو 72 کلمہ پڑھیں گے, جو دین کا دعویٰ کریں گے, ان کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں جو حق والی جماعت ہوگی وہ سب سے بڑی ہوگی, جس کو سواد اعظم کہا گیا, جس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی دست قدرت اس پر ہوگی, وہ بڑی جماعت ہوگی. رسول اللہ نے خود فرمایا. کیا قادیانی لوگ ہم نے فرما رہے ہم جنت میں جائیں گے. ارے تو وہ تو آپ ہی کے جیسے ہیں نا, جیسے آپ کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے ویسے قادیانی کہتے, ویسے فٹ کر دوں گا وہ صحیح, آپ کو صحیح ہو جائے گا. کیسے آپ نہیں کر سکتے نا فٹ, ہم پر نہیں کر سکتے آپ. جیسے کہ آپ کے تفسیر ابن کثیر سے میں نے ثابت کر دیا کہ شرک کا بہتان لگانے والا خود مشرک ہوگا اور جن پر لگایا جائے گا وہ ایمان والا ہوگا. الحمدللہ ہم بریل جب یہ حدیث ہم پڑھتے ہیں نا تو الحمدللہ ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. آگے والے میں وہ صفت پائی نہیں جائے گی. کون وہ فتویٰ اس پر لوٹ آئے گی. ہاں تو آیا نا, تو فتویٰ لوٹ آیا نا. رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ نہیں ہوں گے. آپ کے دیکھیے وہ صفت کے بارے میں ہمارے رسول اللہ زیادہ جانتے ہیں. ہم یہ اہل حدیث انگریزوں کے چھوڑے ہوئے لوگوں کو ہم نہیں مانتے, ہم اپنے رسول کو مانتے ہیں. اور ہمارے رسول نے فرما دیا کہ کہنے والا مومن ہوگا, کہنے والے جن کو کہا جائے گا وہ مومن ہوگا, اور جو کہنے والا ہوگا وہ خود مشرک ہوگا. آپ کے مطابق جو قبر پہ جاتا ہے, قبر کی مٹی چاٹتا ہے, وہی سچا مومن مانتے ہیں آپ؟ کیا چیز؟ جو قبر پہ جائے گا, قبر پہ مٹی چاٹے گا. اچھا قبر پہ گیا اگر مٹی چاٹ بھی دیا تو کیا فرق پڑ جاتا ہے اس سے؟ شریعت نے کیا کہا کہ وہ مشرک ہو جائے گا؟ قبر پر چادر چڑھانے سے, قبر پر مٹی تم سوال قبر پر جا کر قبر والے سے مانگنے سے مشرک بن جائے گا, یہ میرا. اچھا قبر والے مانگنے, قبر پہ جانے سے, قبر والے مانگنے سے مشرک بن جائے گا؟ جی جی جی. کہاں ہے ذرا آیت پڑھیں. ہاں وہی آیت پڑھوں گا انشاءاللہ, میرے عالم کو لے کے آئیں گا انشاءاللہ پڑھوں گا. ارے اتنے بڑے تو قبر پہ جا کے تو وہ اعرابی رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں معافی. تو حضرت احمد رفاعی کا ایک واقعہ لکھے ہیں, حضرت احمد رفاعی کی نہیں, جو تفسیر ابن کثیر. ارے وہ فضول اعمال کو چھوڑو, فضول اعمال کی میں بات نہیں کرتا.
میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے تفسیر ابن کثیر کے آپ کو ایک روایت، آپ قرآن کو مانتے ہو کہ فیضان سنت کو مانتے ہو؟ میں قرآن کے مانتا ہوں. تو پھر قرآن سے ہم سے بات کرو نا. آپ کے مولویوں میں دم نہیں ہے، بھلے دعویٰ ہے کہ ہم قرآن میں نے قرآن تفسیر ابن کثیر کیا ہے؟ نہیں ایک منٹ، تفسیر ابن کثیر کیا ہے؟ تفسیر ابن قرآن کے آیتیں ہیں نا اس کو نکال کے بولنے دو نا یار. باقی کتاب کو میرے پیر کے نیچے اندھ بھکت میں کہتا ہوں اہل حدث جو ہوتا ہے نا یہ اپنے ملاؤں کا پجاری ہوتا ہے، یہ مقلد سے بھی آگے نکل جاتا ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ تفسیر ابن کثیر کیا ہے؟ یہ تفسیر ابن کثیر کیا ہے؟ سب سے پہلے جو قرآن کا تفسیر کرنے والے بہت پرانے عالم ہے. ہاں سب سے پہلے نہیں ہے لیکن آپ کے پرانے عالم ہے، ٹھیک ہے. تو اس کے کتاب سے میں نے روایت بتایا کہ اعرابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہونے کا 3 دن کا عرصہ گزرا. وہ قبر رسول پر کیا آئے ہیں اور کہتے یا رسول اللہ مجھے معافی دیجئے، میں اپنے جانوں پر ظلم کر کے آیا ہوں. حضرت علی روایت کرتی ہیں تو حضرت علی نہیں جانتے تھے کہ یہ قبر والے سے مانگ رہے تو شرک ہو گیا. مطلب وہاں بھی زیادہ جان گئے، صحابی نہیں جانتے تھے، وہاں بھی جان گئے. پتا چلا وہابیوں کا عقیدہ گڑھا ہوا ہے، انگریزوں والا بائبل والا عقیدہ ہے. میں کل آئیے آپ اپنے ملاؤں کو جو ہے آپ کا بہت بڑا ملا اس کو لے کے آئیے گا. بات کرا چلیے ٹھیک ہے، لے کے آئیے گا، وہ بھی ذلیل ہو کے جائے گا انشاءاللہ عز و جل. جزاک اللہ خیر.